بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 91 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اقترانی شرطی کے تیسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ ہم اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے دوسری تقسیم کی 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں صغریٰ اور کبریٰ میں جو حد وسط ہے وہ جزء تام بن رہی ہو، اور جو دوسری قسم ہے پہلی قسم کا برعکس ہے، یعنی جہاں پہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں جزء غیر تام بن رہی ہو۔ اور جو تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی، جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا، کہ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک مقدمے کے اندر جزء تام ہو جبکہ دوسرے مقدمے کے اندر جزء غیر تام ہو۔ اگر صغریٰ کے اندر جزء تام ہو تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے اشکال اربع الگ آ جائیں گی، اگر کبریٰ کے اندر جزء تام ہو تو اس اعتبار سے ہمارے پاس اشکال اربع الگ آ جائیں گی۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے 2 طرح کی صورتیں ممکن ہیں۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پہ صغریٰ جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہو اور جو کبریٰ ہے وہ قضیہ شرطیہ ہو، پس اس صورت میں جزء تام جو ہے وہ صغریٰ میں ہوگا اور جزء غیر تام جو ہے وہ کبریٰ میں ہوگا۔ لیکن اگر شرطیات محضہ سے مل کر بنے، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک کا بسیطہ ہونا اور دوسرے کا مرکبہ ہونا ضروری ہے، پس جو بسیطہ ہوگا اس میں جزء تام ہوگا، جو مرکبہ ہوگا اس میں جزء غیر تام ہوگا۔ آج اس کی مثال کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں صغریٰ کیا ہے؟ اذا کانت النبوۃ من اللہ فاذا کان محمد النبی فلا یترک امتہ سدی۔ فرماتے ہیں جب نبوت خدا کی جانب سے ہے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ اپنی امت کو بے مہار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہو جائے گا ہمارا صغریٰ۔ اور کبریٰ کیا ہے؟ وَإِذَا لَمْ يَتْرِكْ أُمَّتَهُ صُدًى وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَادِيًا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بے مہار نہیں چھوڑیں گے تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے ایک ہادی کو منصوب کریں۔ تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ فَإِذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبِيَّ وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَادِيًا۔ جب نبوت خدا کی طرف سے ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ ایسا ہادی مقرر کریں ہیں جو ان کا نائب اور جانشین ہو۔ مطلب اس مثال میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کا جو صغریٰ ہے وہ شرطیہ متصلہ ہے جو کہ مرکبہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ محض شرطیات کی صورت میں ہو تو پھر ان میں سے ایک مرکبہ ہونا چاہیے، ایک بسیطہ ہونا چاہیے۔ جو مرکبہ ہوگا اس میں جزء غیر تام ہوگا، جو بسیطہ ہوگا اس میں جزء تام ہوگا۔ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے۔ مطلب اس کا جو صغریٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرطیہ متصلہ ہے جو کہ مرکبہ ہے، یعنی 2 قضایا سے مل کر بن رہا ہے۔ ایک قضیہ حملیہ ہے اور دوسرا جو ہے قضیہ شرطیہ ہے، جو کہ بالاصل ہمارے پاس قضیہ شرطیہ ہے، یعنی اس کا مقدم قضیہ حملیہ ہے جبکہ اس کا تالی شرطیہ مرکبہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبِيَّ فَلَا يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًى۔ یہ سارے کا سارا مقدم اور تالی جو قضیہ شرطیہ ہے، مطلب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ قضیہ شرطیہ تالی بن جائے گا، اور یہ جو قضیہ حملیہ حقیقت میں اس کا مقدم بن جائے گا۔ یہ تو بات ہوگی صغریٰ کی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فرماتے کبریٰ کا، مطلب جو ہمارے پاس کبریٰ ہے وہ شرطیہ متصلہ بسیطہ ہے۔ اذا لم یترک امۃ صدی وجب ان ینصب ہادیا۔ یہ ہمارا ہو جائے گا کبریٰ۔ فرماتے کبریٰ کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ بسیطہ ہے جس کا مقدم ایک قضیہ حملیہ ہے جو کہ حد اوسط واقع ہو رہا ہے، یعنی وَإِذَا لَمْ يَتْرِكْ أُمَّتَهُ صُدًى، یہ حد وسط یہاں پہ واقع ہو رہا ہے۔ اور مطلب یہ جو ہمارے پاس تالی ہے، یہ تالی بھی کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے جو کہ حد اکبر بن رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شرطیہ متصلہ بسیطہ جو ہوتا ہے وہ 2 قضایا حملیہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ مطلب یہ 2 قضایا حملیہ جو مل کر یہاں پہ ایک قضیہ شرطیہ بسیطہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا، اس میں ایک حد اوسط ہے اور دوسری حد اکبر ہو جائے گی۔ اور مطلب پہلے مرحلہ میں ہم کیا کریں گے؟ جو ہمارے پاس ہوگا وہی طریقہ جس طرح ہم نے قسم ثانی بیان کیا تھا۔ قسم ثانی کو ہم کہتے تھے کہ ہم اسے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا یہ اوپر والا، فرماتے اس نتیجے کو بھی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نتیجہ کو حاصل کرنے کے ہمارے پاس 2 طرح کے مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کیا کریں گے کہ ہمارے پاس فرماتے ہیں صغریٰ کا جو تالی ہے جو کہ قضیہ شرطیہ ہے، اس کو کل کبریٰ سے ملائیں گے تو قسم اول حاصل ہو جائے گی۔ تالی ہمارا کیا ہے؟ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبِيَّ فَلَا يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًى، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور اس کو کل کبریٰ کے ساتھ ملائیں گے وَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ أُمَّتَهُ سُدًى وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَادِيًا۔ مطلب ہمارے پاس قسم اول حاصل ہوئی۔ قسم اول کون سی والی؟ ہم قسم سیوم کو بیان کریں۔ قسم اول میں کیا بیان کی تھی کہ جہاں پہ حد وسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں جزء تام ہو۔ فرماتے چونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ جزء تام واقع ہو رہی ہے،
یہاں پہ تالی کی جگہ بھی واقع ہو رہی ہے اور جہاں پہ مقدم کی جگہ بھی واقع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں پاس یہ جو ہمارے پاس قسم اول آ گئی اس سے ہم نتیجہ حاصل کر لیں گے، اور نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَذِهِ۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ اس صورت میں آ جائے گا۔ کیا اس کو بیان کر رہے ہیں؟ اِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا فَلَا يَتْرُكُ أُمَّةُ الصُّدَى۔ مطلب یہ جو ہمارا صغرا کا تالی تھا اس کو ہم نے کیا قرار دے دیا؟ اس کو ہم نے صغرا قرار دے دیا، اور ہمارے پاس جو کل کبریٰ تھا اس کو ہم نے ویسے کا ویسے ہی ذکر کر دیا۔ وَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ أُمَّةُ الصُّدَى وَجَبَ أَن يَنْصِبَهَا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ حد وسط کیا ہے؟ لا یترک امت الصدیٰ۔ فرماتے یہ یہاں پہ صغرا کے اندر پوری تالی کی جگہ پہ آ رہا ہے اور کبریٰ کے اندر کل مقدم کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ یہاں دونوں میں کیا ہے؟ جزء تام بن رہا ہے، پس یہ قسم اول میں سے آ جائے گا، تو پس یہ حد وسط نکل جائے گی۔ ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا وَجَبَ أَن يَنْصِبَهَا دیا۔ یہ ہمارے پاس نتیجہ کے طور پہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا مرحلہ کہ ہم نے اس کو قسم اول میں تبدیل کیا، اور جو ہمارے پاس صغرا کی تالی تھی اس کو ہم نے صغرا بنایا، اس کو کل کبریٰ کے ساتھ ملایا اور ہم نے نتیجہ حاصل کیا۔ فرماتے اب دوسرے مرحلے میں یہ جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوا ہے، مطلب اس کو ہم دوسرے قضیہ شرطیہ کے لیے تالی قرار دیں گے۔ یعنی ہم نے حد اکبر کو تو پکڑ لیا، اب ہمارے پاس پیچھے بچ گئی حد اصغر، مطلب حد اصغر ہمیں ملے گی صغرا میں، تو صغرا کے اندر فرماتے ہیں جو ہمارے پاس اس کا مقدم تھا، وہ مقدم کیا تھا؟ کہ اذا کانت النبوۃ من اللہ، کہ جب نبوت اللہ کی جانب سے ہے تو فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ اس کا مقدم بن جائے گا، اور یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے یہ سارے کا سارا اس کا تالی بن جائے گا۔ پس جب یہ نتیجہ اول صادق ہے تو فرماتے ہیں ضروری ہے کہ نتیجہ دوم بھی صادق ہو۔ پس جب نتیجہ دوم صادق ہوگا تو ہمارا مطلوب صادق ہو جائے گا، اور جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ثابت ہو جائے گا۔ البتہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مصنف نے یہاں پہ صرف ایک مثال کو بیان کیا کہ جس میں صغرا اور کبریٰ دونوں قضیہ شرطیہ کے، ایک میں قضیہ شرطیہ مرکبہ ہے اور دوسرے میں قضیہ شرطیہ بسیطہ ہے۔ مصنف نے صرف اس قسم پر اکتفا کیا ہے، لیکن مصنف نے دوسری صورت کو بیان نہیں کیا کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک قضیہ جو وہ حملیہ ہو، دوسرا قضیہ شرطیہ ہو۔ فرماتے ہیں مصنف نے اس قسم کو بیان نہیں کیا، فقط اور فقط اسی پر اکتفا کیا ہے۔ کیوں؟ مطلب اس کی ہمارے پاس دو طرح کی وجوہات ہیں، اگر تم ان کو ذکر کرتے ہیں تو ہماری بحث طویل ہو جائے گی، جبکہ ہمارا مبنا اختصار پر ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ یہ قسم بھی قیاس اقترانی شرطی کی طبیعت کے خلاف شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات حد وسط سے نتیجہ حاصل کرنا خواص کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، چہ جائے کہ عوام تک نوبت پہنچے۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے بس اس صورت میں ہم یہاں پہ نتیجہ آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے، اس بنا فرماتے اس کو مزید اس کی شرائط کو بیان کرنا، اس کی اقسام کو بیان کرنا اور بعض کو مزید طویل کرنے کی یہاں پہ اصلا ضرورت تھی نہیں، جو مقدار ہم نے بیان کر دی، جو قسم ہم نے بیان کر دی، فقط اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان اقسام کو بیان کرنے کے بعد مصنف اصل واس کو بیان کرتے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اقسام کو بیان کریں گے، اقسام کو بیان کرنے کے بعد ہم آخر میں بیان کریں گے کہ ان تمام اقسام میں سے کون کون سی قسمیں جو ہماری بحث میں شامل ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں جو ہماری بحث میں شامل نہیں ہیں۔ مطلب ان تینوں اقسام میں سے مصنف کے نزدیک فقط اور فقط دو قسمیں ہماری مورد بحث میں شامل ہے، فقط دو قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق بحث کریں گے، البتہ جو تیسری قسم ہے اس کے متعلق ہم بحث نہیں کریں گے۔ کون کون سی دو قسمیں؟ مطلب سب سے پہلی جو قسم ہم نے بیان کی کون سی والی؟ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صغرا اور کبریٰ دونوں میں حد وسط جو ہے وہ جزء تام بن رہا ہو، فرماتے وہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی، یہ پہلی قسم آ جائے گی۔ اس طرح فرماتے ہیں تیسری قسم کی جو پہلی صورت ہے، ہم نے دو طرح کی صورتیں بیان کی تھی کہ جہاں پہ قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ ہو یا شرطیہ محضہ ہو۔ مطلب ہم نے جو دو صورتیں بیان کی تھی ان میں سے جو پہلی صورت ہے کہ جہاں پہ ایک مقدمہ حملیہ اور دوسرا مقدمہ شرطیہ ہو، وہ ہماری بحث میں شامل ہوگا۔ البتہ جو دوسری صورت ہے کہ جہاں پہ شرطیات محضہ ہو وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آگے جب تفصیل آئے گی اس میں جہاں پر بھی وہ والے شرطیات آئیں گے جہاں پہ صغرا بھی شرطیہ ہو کبریٰ بھی شرطیہ ہو، مصنف اس کو بیان کریں کہ یہ ہماری بحث میں شامل نہیں۔ ہماری بات صرف اس کے بارے میں ہے کہ جہاں پہ ایک مقدمہ حملیہ ہو اور دوسرا مقدمہ شرطیہ ہو۔ یہ ہوگی جناب دوسری تقسیم کے حوالے سے کہ دوسری تقسیم میں ہم نے بیان کر دیا کہ ہمارے پاس تین اقسام میں سے دو قسمیں، البتہ ان میں سے ایک قسم کی فقط پہلی صورت مراد ہے، دوسری مراد نہیں ہے۔ اور جو ہم نے تقسیم اول میں کہا تھا کہ مقدمات کے لحاظ سے قیاس اقترانی شرطی کی 5 یا 8 قسمیں ہیں، فرماتے ہیں وہ ان کو اٹھا لیں، یعنی اگر 5 کو اٹھائیں، 5 قسموں کو ان 3 قسموں کے ساتھ رب دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل 15 قسمیں آ جائیں گی۔ اس اعتبار سے
اور اگر ہم وہاں پہ 8 قسموں کے قائل، جیسا کہ ہم نے 8 قسمیں ہی بیان کی تھی، مطلب ان 8 قسموں کو اگر ہم ان 3 کے ساتھ ضرب دیں تو ہمارے پاس 24 قسمیں آ جائیں گی۔ لیکن چونکہ مصنف نے کہا کہ ان 3 اقسام میں سے فقط 2 ہماری مراد ہیں، اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم 5 بیان کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل 10 قسمیں آ جائیں گی، اور ان 10 قسموں کو مصنف کیا کرتے ہیں؟ مصنف ان 10 قسموں کو 5 طرح کے ابواب میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جناب ہم نے 5 پر کیوں اکتفا کیا جبکہ ہم نے 8 صورتیں بیان کی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ یا دونوں کے دونوں قضیہ متصلہ ہوں پہلی صورت، یا دونوں کے دونوں قضیہ کیا ہوں؟ منفصلہ ہوں دوسری صورت، تیسری ہم نے بیان کی تھی کہ پہلا قضیہ متصلہ دوسرا منفصلہ ہو، چوتھی ہم نے بیان کی تھی اس تیسری کا برعکس کہ پہلا منفصلہ ہو دوسرا متصلہ ہو۔ 4 قسمیں اس کی بن گئی تھی، اور پھر ہم نے حملیہ کے ساتھ متصلہ منفصلہ کو ملا کر 4 قسمیں بنائی تھی، پہلا حملیہ دوسرا متصلہ، پہلا حملیہ دوسرا منفصلہ، پہلا متصلہ دوسرا حملیہ، پہلا منفصلہ دوسرا حملیہ۔ فرماتے یہ ہم نے 8 صورتیں بنائی تھی، البتہ مصنف جو ہے وہ یہاں پہ فقط اور فقط 5 پر اکتفا کرتے ہیں، باقی جو 3 قسمیں ہمارے پاس بچتی ہیں مطلب ان 3 قسموں کو انہی 5 کے ضمن میں ہی بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ ہم نے کہا تھا صغریٰ متصلہ کبریٰ منفصلہ یا صغریٰ منفصلہ کبریٰ متصلہ، فرماتے دونوں کو ملا کے ایک قسم کر دیا۔ اسی طرح جب ہم نے کہا تھا کہ صغریٰ جو ہے وہ حملیہ ہو کبریٰ متصلہ ہو یا اس کا برعکس ہو تو جو برعکس والی صورت تھی اس کو بھی اسی کے ذیل میں شامل کر دیا۔ اسی طرح جب ہم نے کہا تھا صغریٰ حملیہ ہو کبریٰ منفصلہ ہو تو جو اس کا برعکس تھا اس کو بھی اٹھا کے اسی قسم میں شامل کر دیا۔ فرماتے جو 3 اقسام تھی ان کو انہی 5 کے ذیل میں قرار دے دیا، تو پاس ہمارے پاس ٹوٹل 5 قسمیں آ جائیں گی بنیادی، کہ جن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور انہی 5 کو مصنف جو ہے وہ 5 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تمام کے حوالے سے مکمل تفصیل سے بحث کریں گے۔ مثال غور کیجیے گا اپنے عبارت پہ، جو ہم نے تیسری قسم کو بیان کی تھی اس کی مثال پیش کریں۔ اذا کانت النبوۃ من اللہ فاذا کان محمد النبی فلا یترک امۃ صدا، جب نبوت خدا کی طرف سے ہے، محمد اللہ کے نبی ہیں، تو اپنی امت کو بے مہار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہے؟ واذا لم یترک امۃ صدا وجب ان ینصبھا دیا، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اذا کانت النبوۃ من اللہ فاذا کان محمد النبی وجب ان ینصبھا دیا۔ مصنف فرماتے ہیں فلاحظ، تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، ان تالی الصغریٰ مع الکبریٰ یتألف منہما قیاس شرطی من القسم الاول۔ فرماتے ہیں اگر ہم صغریٰ کے تالی کو اٹھائیں، تالی ہمارے پاس کیا ہے؟ فاذا کان محمد النبی فلا یترک امۃ صدا، اس تالی کو اٹھائیں اور اس کو کبریٰ کے ساتھ ملا دیں تو فرماتے ہیں ہمارے پاس قیاس اقترانی شرطی کی تقسیم دوم کی پہلی قسم حاصل ہو جائے گی، اور وہ کیا تھی؟ وَهُوَ مشترکت فیہ المقدمتان بجزء تام، کہ جس میں صغریٰ اور کبریٰ میں حد وسط ہے وہ دونوں میں جزء تام بن رہی ہو۔ فرماتے جب یہ صورتحال ہے فینتج علی نحو شکل الاول، ہمارے پاس شکل اول کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ صغریٰ ہمارا کیا آ جائے گا؟ اذا کان محمد النبی فلا یترک امۃ صدا صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہے؟ واذا لم یترک امۃ صدا وجب ان ینصبھا دیا۔ فرماتے یہ جو لم یترک امۃ صدا یہ ہمارا ہو جائے گا حد وسط، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اذا کان محمد النبی وجب ان ینصبھا دیا۔ فرماتے یہ ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا پہلے مرحلہ میں۔ آگے بڑھیں گے دوسرے مرحلہ کی جانب، فرماتے ہیں ثم نجعل هذه النتیجہ، فرماتے یہ جو ہمارے پاس نتیجہ آیا اذا کان محمد النبی وجب ان ینصبھا دیا، اس نتیجے کو اٹھائیں گے اور اس کو قرار دیں گے تالیا لشرطیت مقدمها مقدم الصغریٰ، فرماتے اس قضیہ شرطیہ کے لیے کہ جس کا مقدم صغریٰ کا مقدم ہوگا، یعنی اذا کانت النبوۃ من اللہ، یہ ہو جائے گا اس کا صغریٰ، اور جو اس کے لیے بن جائے گا کبریٰ، فتکون هذه الشرطیۃ الجدیدۃ ہی النتیجۃ المطلوبہ۔ فرماتے یہ جو ہم نے دوسرے مرحلے میں قضیہ شرطیہ تشکیل دیا اور ہم نے کیا کہا؟ اذا کانت النبوۃ من اللہ و اذا کان محمد النبی وجب ان ینصبھا دیا، فرماتے یہ وہی نتیجہ جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے، پاس ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ وَهَذِهِ هِيَ طریقۃ اخذ النتیجۃ من هذا القسم الثالث، فرماتے ہیں اس قسم ثالث سے نتیجہ حاصل کرنے کا یہی بنیادی طریقہ ہے۔ کس صورت میں؟ اذا تألفا من متصلتین، جب دونوں کے دونوں قضایا شرطیہ متصلہ ہوں، البتہ اس کی بات نہیں کرے کہ جہاں پہ ایک شرطیہ ہو اور دوسرا حملیہ۔ فرماتے جب دونوں کے دونوں شرطیہ متصلہ ہوں تو اس سے نتیجہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ البتہ ونکتفی بهذا البیان ان هذا القسم فی شرطیات المحضہ، مطلب شرطیات محضہ میں ہم صرف اسی قسم کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ وجہ مطلب وہی 2 وجوہات جو ہم نے قسم ثانی میں بیان کی تھی، للسبب المتقدم فی القسم ثانی، قسم ثانی میں جو ہم نے 2 طرح کی وجوہات بیان کی تھی، ایک یہ کہ چونکہ ہمارا مبنی اختصار پر ہے، ان بحث کو بیان کرنے سے بحث طویل ہو جائے گی اس لیے ہم نہیں بیان کر رہے، اور دوسری وجہ یہ کہ
ان سے نتیجہ حاصل کرنا چونکہ طبیعت سے دور شمار ہوتا ہے اور ہمیشہ جو حد وسط ہوتی ہے وہ جزء تام ہوتی ہے، جزء غیر تام نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں چونکہ اس سے نتیجہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس بنا پر فرماتا ہے کہ اس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ بیان بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل ان 3 اقسام کے حوالے سے۔ آگے بیان کریں یہاں سے، یہ حقیقت میں مقدمہ ہے اگلے آنے والی بات کا، اور یہ جو گزشتہ ہم نے بات بیان کی اس کا یہ تتمہ ہے۔ فرماتے ہیں یبقى الکلام عن القسم الاول، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقسیم دوم کی جو قسم اول ہے، مطلب اس کے بارے میں ہماری گفتگو باقی رہ جائے گی، ہماری بات ہوگی قسم اول کے بارے میں۔ اور قسم اول کیا ہے؟ وہ مشترکت فیہ المقدمتان بجزء تام منہما، فرماتے ہیں وہ والی کیا سے اقترانی شرطی کہ جس میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں حد وسط جزء تام ہو۔ وہ عن القسم الثالث، اسی طرح تیسری قسم کے بارے میں ہوگی، لیکن کب؟ فی المؤلف من حملیت و شرطیہ، جب وہ حملیہ اور شرطیہ سے مل کر بنے، خالصتاً شرطیہ سے مل کر بنے، تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہوگی۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَٰذِهِ الْأَقْسَامُ مُوَافِقَةً لِلطَّبْعِ الْجَارِي، مطلب جب ہماری یہ اقسام جو ہے وہ طبیعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں، فَنَحْنُ نَتَوَسَّعُ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا إِلَىٰ حَدِّ مَا، مطلب پس ہم اپنی بات کو اس آخری حد کی جانب وسعت دیتے ہیں اور اس میں مزید اس کو پھیلاؤ دیتے ہیں۔ فَنَقُول، پس ہم کیا کہتے ہیں؟ يَنْقَسِمُ كَمَا تَقَدَّمَ الاقترانی شرطی إِلَىٰ 5 اقسام، اقترانی شرطی کی 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ کس اعتبار سے؟ من جہت کون المقدمتین من المتصلات، یا تو صغریٰ و کبریٰ دونوں متصلہ ہوں، یا صغریٰ و کبریٰ دونوں منفصلہ ہوں، او المختلفات، یا ایک متصلہ ہو دوسرا منفصلہ ہو۔ فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الاقسام، فرماتے ہیں انہی بعض کے اقسام کے اعتبار سے ہم اس بات کو تسلسل دیں گے اور تمام کو مکمل جزئیات کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصنف تیسری قسم کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جس میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں قضیہ شرطیہ ہیں، البتہ ایک قضیہ شرطیہ بسیطہ ہے جبکہ دوسرا قضیہ شرطیہ مرکبہ ہے، لیکن جہاں پر ایک قضیہ شرطیہ ہو دوسرا حملیہ، مصنف اس کی مثال پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ بحث طویل ہو جائے گی، نیز یہ اقترانی شرطی کی طبیعت سے بعید شمار ہوتی ہے۔ ان تینوں اقسام میں سے ہماری بحث پہلی اور تیسری قسم کی پہلی صورت کے بارے میں ہوگی۔ تمام اقسام کو اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد مصنف ان اقسام کی تفصیل کا آغاز کرتے ہیں، البتہ تقسیم اول کی 8 اقسام میں سے صرف 5 اقسام پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی 3 کو انہی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔